الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. شیطان ہمیشہ انسان کو توڑنے، اس کو غم میں ڈالنے اور اندھیرے میں ڈھکیلنے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ اس نے ابتدا میں ہی انسانیت کے خلاف اپنی دشمنی کا اعلان کر دیا تھا۔ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين۔ تاریخ کے ہر دور میں اس نے قوموں کے درمیان فساد، برائی اور تباہی پھیلائی، اور آج وہ پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور ہو چکا ہے۔ اب ایک نئی عالمی ترتیب کی بات ہو رہی ہے، ایسی دنیا جہاں قانون کی حکمرانی ہو، نہ کہ جنگل کا قانون۔ جب اس کے بانی کامیاب ہوں گے تو ان کے پاس ایک نیا موقع ہوگا کہ ایک ایسی دنیا بنائیں جس میں اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کرے اور بانیوں کا خواب پورا ہو۔ ہم ایک بڑے معاشرتی تغیر کے نقطۂ عروج کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ معلوماتی ٹیکنالوجی اور عالمی تجارت آپس میں جڑ رہی ہے۔ اب سیاست، معیشت، ثقافت اور نظریات ایک ہی وقت میں ملکوں سے ملکوں میں منتقل ہو رہے ہیں، اور اس ٹیکنالوجی کی مدد سے انسانوں کے بنیادی نظریات اور اقدار کہ وہ کیا کھاتے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں، تفریح کیسے کرتے ہیں، سب ایک جیسا ہوتا جا رہا ہے۔ یہی ہے گلوبلائزیشن۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست سے اصل طاقت ختم ہو چکی ہے، اور اب معیشت ہی معاشرتی نظام پر حاوی ہے۔ ریاستیں اب صرف مالیاتی اداروں کی خدمت گزار ہیں۔ اصل طاقت اب فوجی جنرلوں کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ بینکاری نظام چلانے والوں کے ہاتھ میں ہے۔ سیاستدان اب صرف عوامی تعلقات کے نمائندے بن چکے ہیں، جو عوام کو یا تو نیند میں رکھتے ہیں یا خوف زدہ کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عام لوگ اپنے روزمرہ کی زندگیوں میں بری طرح الجھے ہوئے ہیں۔ ان کی زندگی کا سب سے اہم حصہ بن چکے ہیں ثقافتی پروگرامز، جیسے ورلڈ کپ، کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، ٹینس۔ پوری قومیں ان کھیلوں کے پیچھے لگ گئی ہیں۔ آج کے ہیرو وہ نہیں جو علم یا خدمت کا کام کریں، بلکہ وہ ہیں جو فٹ بال میں گولز کریں۔ یہاں تک کہ مسلم ممالک میں بھی اب قومی ہیرو فٹ بالر یا کرکٹر ہیں، جبکہ زمین پر لوگ مر رہے ہیں۔ یہ سب ایک ذہنی تربیت ہے۔ میوزک، دل کو بہلانے والی ویڈیوز سب ہمارے جذبات سے کھیل رہی ہیں۔ لوگ اب سپر ہیرو سے محبت کرتے ہیں اور اپنی شناخت تک بھول بیٹھے ہیں۔ بالوں کا رنگ بدلنا، آنکھوں کا رنگ بدلنا، بولنے کا انداز بدلنا، لباس بدلنا، یہ سب ایک عالمی رجحان بن گیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نشے کا مسئلہ دنیا بھر میں انتہائی شدت اختیار کر گیا ہے۔ ہر جگہ نوجوانوں کو نشے سے متاثر دیکھا جا رہا ہے۔ نشہ چاہے کوکین ہو، LSD ہو، ڈپریسنٹ ہو یا دیگر چیزیں، وہ ہمارے جذبات کو اوپر لے جاتی ہیں، نیچے گراتی ہیں، الجھا دیتی ہیں اور ایک جھوٹی دنیا میں لے جاتی ہیں۔ انسان کی وابستگی اب اللہ سے نہیں رہتی، بلکہ نشے سے ہو جاتی ہے۔ اب اس کا معبود اللہ نہیں بلکہ وہ کیمیکل بن جاتا ہے۔
اب بات کرتے ہیں $1 کے نوٹ کی. اس پر ایک مہر ہے جسے دا گریٹ سیل آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس کہا جاتا ہے. اس سیل کے پیچھے ایک پیرامڈ ہے جس کے اوپر ایک آنکھ بنی ہے. یہ آنکھ سورج دیوتا کی علامت ہے. یہی وہ کردار ہے جو بار بار مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے. یہ فری میسنز کا خدا ہے. سیل میں 13 ستارے ہیں. جب ان کو جوڑا جائے تو ایک 6 کونوں والا ستارہ بنتا ہے. اس ستارے کو اگر حرم پر رکھا جائے تو یہ خاص لاطینی حروف کی طرف اشارہ کرتا ہے جو دراصل میسنز کا ایناگرام بنتے ہیں، یعنی ایسے الفاظ جن کے حروف کو ترتیب بدل کر دوسرا مطلب نکالا جائے. اس طرح ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سیل فری میسنز کی تخلیق ہے. اس نوٹ پر 13 کی علامت بار بار آتی ہے. 13 پتے زیتون کی شاخ پر، 13 تیر پنجے میں، 13 ستارے عقاب کے سر پر، 13 پٹیاں ڈھال میں، بائیں پر میں 32 پنکھ، دائیں پر میں 33 پنکھ، جو کہ فری میسنری کی 33 ڈگریز کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن کا ہیڈ کوارٹرز واشنگٹن میں ہے. اب دیکھیں کہ احرام کا اوپر والا حصہ ابھی مکمل نہیں ہوا. آنکھ ابھی اوپر لٹک رہی ہے کیونکہ فری میسنز کے مطابق ان کا منصوبہ ابھی مکمل نہیں ہوا. ہم دیکھتے ہیں کہ نیچے لکھا ہے نووس اوردو سیکلورم، یعنی ایک نیا دنیاوی نظام، اور اوپر لکھا ہے انویت کویپتس، یعنی ہمارے منصوبے سے وہ خوش ہے. یعنی جس خدا کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ ان کے منصوبے سے خوش ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ منصوبہ ہے کیا؟ یہ منصوبہ ہے دنیا کو دین سے مکمل طور پر خالی کر دینا، دنیا کو مذہب سے الگ کر دینا، اور اسی لیے اسے کہتے ہیں نووس اوردو سیکلورم، ایک نیا دنیاوی نظام.